بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللهم صل على محمد وعلى محمد. صاحبان علم گزارش اس چند روزہ گفتگو میں جو موضوع عنوان رہے گا وہ یہ ہے کہ کربلا آیات الہی کے آئینے خدا متعال کی کتاب کے اندر قرآن مجید کے اندر کربلا کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کیا ہے کہ تاریخ کیا کہتی ہے, اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اس خدا متعال کا کلام کیا کہتا ہے, قرآن مجید کیا کہتا ہے. تو گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے صاحبان ایمان جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم نہیں ہوگا بلکہ استجابت کرنا, کیونکہ آواز کو سننا اور سننے کے بعد لبیک کہنا. اور اگر تم نے ان کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد لبیک کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب انہوں نے بلایا اور تم نے اگر لبیک کہہ دیا تو لما یحییکم, تو تمہیں زندگی عطا. یعنی پہلا فائدہ اس لبیک کا جو آپ سب فرشی ادا سے آئے ہو, یہاں پر آنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو حیات ملتی ہے. یہ حیات جو ہمارے پاس ہے حقیقت میں یہ پانی کا بلبلہ ہے. یہ حیات کہنے کی بھی لائق نہیں ہے, جیسے کہ شکل رنگ و گل پر حقیقت میں خواب ہے دنیا. کسی شاعر نے زندگی کی تعریف کی, حیات کی تعریف کی کہ بے شکل رنگ و گل پر حقیقت میں خواب ہے دنیا. ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر, چار دن کی بہار ہے دنیا. اور زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے. یہ دنیا جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں اور یہ حیات جس کو ہم حیات سمجھتے ہیں, یہ تو موت کا انتظار ہے. لیکن اگر اسی حیات کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہہ دیا تو در حقیقت میں وہ حیات عطا کریں گے جو حیات ابدی ہو. ان مجالسوں کو آپ لبیک یا حسین سے سکتے. یہ ایام ہے لبیک یا حسین کہنے. اگر انسان یہاں پر دل و جان کے ساتھ آئے تو حسین اپنے علی کو لبیک کہے تو آپ یقین جانیے کہ انسان کو وہ حیات عطا ملتی ہے جو ہمیشہ ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. محمد وعلى محمد سلام. تو انسان اگر اس کو لبیک کہے گا تو وہ حیات ملے گی جو حیات ابدی ہو. تو ہمارے لیے ضروری ہے اس محرم کا ہم استقبال کریں, اس کربلا کی طرف ہم اپنا رخ کریں. کیونکہ اگر ہم اپنا رخ کربلا کی جانب کریں گے تو یہ رخ کرنا اور کربلا کو ویلکم کہنا اور کربلا کا استقبال کرنا تحقیقت میں یہ دو طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ ایک محرم کا استقبال ایسے ہے کہ آپ لباس کو بدل لیں, یہ بھی ایک استقبال ہے. اور اتنا ہی اچھا استقبال یہ ہے کہ اگر انسان اپنا کردار کرے, یعنی یہ جو لباس کا بدلنا ہے یہ ظاہری استقبال ہے. جو دونوں لباس سجائے گئے ہیں یہ ظاہری استقبال ہے. عزا خانے سجائے گئے ہیں یہ ظاہری استقبال ہے. اور جب ظاہری استقبال انسان کرتا ہے تو انسان کے دل میں بھی ایک اثر کرتا ہے. آپ دیکھیے بعض کا آپ کسی چیز کا استقبال کرتے ہیں, کسی احباب کا استقبال کرتے ہیں جو اس کو ویلکم کہتے ہیں, تو اس کے تین انداز ہیں. کسی نے آپ کو کچھ کیا, کوئی رقم دی, بعض وقت انسان بیٹھے بیٹھے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک دفعہ کوئی عزیز آ گیا, کوئی قابل عزت شخصیت آ گئی تو آپ گھر کے دروازے پہ جا کے اس کا استقبال.
اور کبھی کوئی اس سے بڑا آ گیا تو پھر آپ استقبال کیسے کرتے ہو؟ اس سے جو بڑا آ جاتا ہے آپ استقبال کرتے ہو کہ حقیقت سے اپنا گھر چھوڑتے ہو، کمرہ چھوڑتے ہو، محلہ چھوڑتے ہو، شہر چھوڑتے ہو، پھر جا کے اس کا استقبال کرتے ہو۔ جیسے آپ سب کو یاد ہوگا، جو نوجوان ہیں ان کو تو یاد نہیں، لیکن جو بزرگ تشریف رکھتے ہیں ان کو یاد ہے کہ جب بہبر موسم سے نئی کام آئی آپ لوگ جب تشریف لائے پاکستان میں، تو آپ دیکھیے احباب نے استقبال کیسے کیا؟ تو شہیدان حسینی کے دور یہ احباب نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا محلہ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑ دیا، جو گجرا والے کو گجرا والا چھوڑ دیا، جو کاموتی کے تھے انہوں نے کاموتی چھوڑ دیا۔ ہر ایک انسان نے اپنے شہر کو چھوڑا اور کہاں پہنچ گئے؟ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ رہبر آ رہے تاکہ رہبر کا استقبال کیا جائے۔ بس محرم کا استقبال بھی انسان اپنے گھروں میں اگرچہ اضاخانے سجائے گا لیکن اضاخانوں کے سجانے سے گھروں میں رہ کے نہیں کر سکتا۔ محرم کا استقبال بھی اگر انسان کرنا چاہے تو محلے میں رہ کے بولو نہیں ہو سکتا۔ وہ محرم کا استقبال بھی اگر کرنا چاہے تو اپنے شہر میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا اور اس شہر میں جانا پڑے گا جو حسین بن علی کا شہر۔ جب ہم اپنے شہر کو چھوڑ کے اس شہر تک پہنچ جائیں گے تو ہم حسین کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنا ہی شہر نہ چھوڑا، اپنا ہی محلہ نہ چھوڑا اور اپنا ہی گھر نہ چھوڑا اور ہم استقبال جو کرتے رہے تو استقبال کا حق ادا تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا شہر چھوڑیں۔ اس لیے ضروری ہے انہوں نے کہا نام یہ دیکھیں کہ ہمارا جو شہر ہے وہ کیا ہے۔ یہ تو نام رکھے ہیں شہروں کی، یہ نہیں ہے۔ شہر جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ سارے شہر جیسے قومیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یہ فرقہ واحد کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد دو رہ جاتے ہیں، یا حسینی رہ جاتے ہیں بولو، یا یزیدی رہ جاتے ہیں۔ تو شہر بھی کل دو ہی رہ جاتے ہیں، یا کوفے کا شہر رہ جاتا ہے اور بولو یا کربلا۔ تو استقبال ماہ محرم یہ ہے کہ انسان کوفے کو چھوڑ کے کربلا کا سفر طے کرے، اور اگر انسان نے یہ سفر طے کر لیا کہ کوفے سے نکل کے کربلا پہنچ گیا تو سمجھ جائے کہ حسین بن علی سے ملاقات ہے، وہ قافلہ حسینی میں پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ حسین کربلا کے راہی ہے، حسین کربلا میں رہنے والے ہیں، جو کربلائی ہے وہ کربلا میں رہنے والے ہیں۔ اچھا یہ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ کوفہ کسے کہتے ہیں اور کربلا کسے کہتے ہیں۔ کوفہ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم اس بات کا نام ہے کہ انسان لبیک کہے اور اپنا شہر چھوڑ دے۔ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ لیں اور کربلا پہنچ جائیں۔ اگرچہ یہ اگر آپ کریں گے تو اس سے مکانی سفر طے ہوگا۔ مکانی سفر مراد نہیں ہے، اور نہ زمانی سفر مراد ہے کہ آپ 1400 سال پہلے جا سکتے ہیں، تو نہ زمانی سفر مراد ہے نہ ہی مکانی سفر مراد ہے۔ جو سفر مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان بصیرت کا ایک سفر طے کرے، کہ انسان بصیرت کا سفر طے کرے اور اپنے آپ کو کوفے کی سرزمین سے نکال کے کربلا کی سرزمین پہ لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت امام سے پہلے کوفہ ایک شہر کا نام تھا، اور امام کی شہادت سے پہلے کربلا بھی ایک شہر کا نام تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ شہادت ہو گئی تو امام نے شہروں کے نام ہٹا دیے، ابھی کردار کے نام ہے۔ کوفہ ایک کردار کا نام بن گیا ہے، تو بولو کربلا بھی ایک کردار کا نام بن گیا ہے۔ تو یہ ماہ محرم میں جو حسین بن علی کو لبیک کہنا ہے وہ کیسے کہنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک کردار چھوڑنا ہے بولو اور دوسرے کردار کو اپنا لینا ہے۔ اگر انسان ایک کردار کو چھوڑ کے دوسرے کردار کو اپنا لے تو حقیقت میں وہ لبیک یا حسین کہہ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوفہ کس چیز کا نام ہے۔ کوفے کی اگر ہمیں شناخت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد
کربلا کی شناخت ضروری ہے. اگر کوفے کی شناخت نہیں ہوگی تو کربلا کی شناخت نہیں ہوگی. جیسے آپ کی خدمت میں عرضی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو قیام فرمایا کہ آپ کے قیام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وہ بت پرستی ان علاقوں کو چھوڑنا ہے اور کس طرف چل رہا ہے؟ بت شکلی کی طرف چل رہا ہے. جیسے حکیم عمر کہتے ہیں کہ سڑک قطع ہے جہاں اور مرد حق ہے کبھی، کہ پوری دنیا کے اندر بت پرستی ہی بت پرستی ہے. اور اگر آپ نے ابراہیم کے ساتھ چلنا ہے تو پھر بت پرستی کے علاقوں کو چھوڑنا ہوگا. تو ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ بتوں کو توڑا جاتا ہے. اور صدر قدا ہے جہاں پوری دنیا بت قدے میں رہتی ہے، پوری دنیا بت قدے میں رہتی ہے. صدر قدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. اور ایک ابراہیم ہے جو بت شکن ہے اور بت شکنی کر رہا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ابراہیم کے فالو کرنا چاہتے ہیں تو بت قدوں کو چھوڑ کے بت شکنی کا سفر طے کرے. تو اگر حسین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کوفے کو چھوڑ کے کربلا کا سفر طے کرے. کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفہ جو ہے ایک بہیج شہر کا نام ہے. کوفہ ایک اس شہر کا نام ہے جہاں پہ کوئی بھی احساس نہیں پایا جاتا. کوفہ اس بات کا نام ہے کہ جو بھی حکومت کرے ان کو پرواہ نہیں ہے. یزید حکمرانی کرے انہیں پرواہ نہیں ہے. بیت اللہ میں زیادہ حکومت کرے ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو تو پرواہ اس بات کی ہے کہ ان کے شہر میں جو ہے وہ زرخیزی رہے اور ان کو فائدہ ملتا رہے. اگر آپ کوفے والوں کے خطوط پڑھیں گے تو کیا خطوط مل رہے ہیں؟ کوفے والوں کے خطوط یہی مل رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے مولانا حسین جلدی آئیے، کوفے میں جلدی آ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئیں گے تو ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ پھل پک چکے ہیں اور یہاں پہ زرخیزی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. یعنی ان کو جو منصور اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کوفہ کیپٹل تھا، اب شام ہو گیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیپٹل بدلے اور کوفہ دوبارہ کیپٹل آ جائے. جو دنیاوی فائدے ہیں وہ سب کو ملے. لیکن کوفے کی سوچ میں یہ نہیں ہے کہ امام حسین آئیں گے اور آنے کے بعد حکومت الہی برپا ہو. یعنی ان کے لیے جو حکومت الہی ہے ان کی کوئی انہیں پرواہ نہیں، انہیں اپنے ذاتی فائدے منظور نظر ہے. تو کوفہ اس شہر اس بات کا نام ہے کہ سفیر حسین شہید ہو جاتا ہے ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں. وہ اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں گھسے رہتے ہیں. عالی کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو پرواہ نہیں. احباب شہید ہو جاتے ہیں ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں. حتیٰ یہ کہ زہرا کا نام اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے خانوادے کے ساتھ جو ہے وہ دشت کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں. لیکن کوفے والوں کو پہلے کوفہ کو وہ لوگ کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. تو کوفہ کس کا نام ہے؟ کوفہ نام ہے بے حسی کا. کوفہ نام ہے لا تعلقی کا، کہ انسان لا تعلق بن کے بیٹھ جائے، پتھر بن کے بیٹھ جائے اور اس کو پرواہ نہ ہو کہ اس سرزمین کے اوپر کس کی حکومت ہے. آیا الہی حکومت ہے یا جو ہے وہ وہی حکومت ہے جو کہ غیر الہی ہے. اس میں نظام کون سا ہے، اس وقت جو ہے وہ کس طرف دنیا جا رہی ہے. جب ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے اندر کربلا آنا شروع ہو جائے گا، ہم کربلائی بننا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، ایک بزرگ عالم دین ہے جن کا نام ہے محسن کراچی اور وہ مشہور ہے استاد محسن کراچی. اور تقریباً گزشتہ 40 سال سے جب سے انقلاب آیا ہے وہ ایران ٹی وی میں درس دے رہے. تو احساس کے اوپر آپ کی خدمت درس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوفے سے نکل کے کربلا کا سفر طے کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ خاتون جو ان کی مجلس میں آئی اور انہوں نے پوچھا کہ بھیا آپ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ ان تفصیل ایک مثال کے طور پر کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ در حقیقت میں امام حسین پہ ظلم ہو گیا اور میں اس لیے ان پہ رو رہی ہوں. کہا تم جو اپنی بہو پہ ظلم کر کے آئی ہو، تم جو اپنی بہو کے اوپر ظلم کر کے آئی ہو تو تمہیں تو ظلم پہ احتجاج کرنا چاہیے. یعنی یہی ہے کہ ہمیں اس سے تعلق نہ ہو
کہ کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے لبوں پہ حسین جاری کر رہے ہیں. نہیں، کوفہ سے جب تک ہم باہر نہیں گئے کربلا کا سفر ہے وہ نہیں کر سکتے. میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون کربلا میں آئے اور آنے کے بعد سید زادیوں کے پردے کو روئے، بے شک رونا چاہیے، لیکن اگر خود سربراہ ہو تو آپ دیکھیے کہ جناب زینب کا پوچھے کہ بی بی تو رو رہی ہے میرے پردے کے اوپر اور میرا پردہ جو ہے وہ تو زبردستی اتارا گیا اور پھر بھی میں سربراہ نہیں رہی. میں نے سر جو ہے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا اور بالوں پہ خاک ڈالی تاکہ میرے جو ہے وہ چہرہ چھپ جائے. یہ جو تیرا چہرہ آیا ہے وہ کیسے آیا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو کبھی ذکر کریں. انہوں نے کہا ہم ان تیروں کو اگر روئے جو حسین کے بچوں کو لگے ہیں، لیکن اگر آج جو دین پہ تیر لگ رہے ہیں ان پہ بے حسی کا اظہار کریں تو حسین تو پوچھیں گے کہ اگر تم کربلا آیا تو تیرے اندر کا احساس پیدا نہیں ہوا. آپ دیکھیے کہ آج جو ہے آج اس قوم کے اندر کتنے ہی مشہری پیدا ہو گئے، کتنے ہی گالی پیدا ہو گئے. مجھے نہیں پتا تو جہاں پہ شیعہ اکیلے رہتے ہیں دفاع جائے یا جہاں پہ وہ مل کے رہتے ہیں کہ گیلری میں گلبیاں بنائی وہاں پہ جائے اس کو پتہ چل جائے گا کتنی مشہری ہو گئے. اور کہاں سے ہو گئے؟ اسی دین خدا پہ حملہ ہو گیا. وہی دین جو حسین نے بچایا اسی پہ حملہ ہو گیا. تو کیا حسین نے پوچھے کہ میرا کیسا عزادار تھا کہ تیرے اندر یہ بھی احساس پیدا نہیں ہوا کہ وہ دین جو میں نے بچایا اور میری آل نے بچایا اور میری اولاد نے بچایا آج اسی دین سے حملے ہو رہے ہیں اور تین لگ رہے ہیں، تیرے اندر کوئی بھی احساس پیدا نہیں ہوگا. بس کوفہ نام ہے بےعزتی کا اور کربلا نام ہے احساس کا. کربلا نام ہے احساس ذمہ داری کا. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس محرم کو جو ہم لبیک یا حسین کہیں حقیقت میں اپنا شہر چھوڑ کے حسین ابن علی کے شہر کی طرف سفر کریں. اور اگر یہ سفر طے کر دیا تو کربلا وہ ہو جائے. اگر آپ دیکھیے مومن بناؤ کوفہ کس کا نام ہے؟ کوفہ نام ہے کنفیوژن کا. کوفہ نام ہے انسان کی بے شعوری کا، جہاں پہ مختلف آباء پائے جاتے ہیں. ایک طرف عبید اللہ بن زیاد ہے اور دوسری طرف لبوں کے نام حسین ہے. لیکن کوفہ اس بات کا نام ہے کہ جس وقت جو ہے عبید اللہ بن زیاد ایک مطلب نکاح اوڑھ کے آ گیا. وہ واقعہ مشہور سب آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کوفے میں نکاح اوڑھ کے آیا تو جتنے کوفے تھے سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور تمام نامے شروع کر دیے اور ناموں پہ نام حسین لینا شروع ہو گئے. یہ جو نام حسین لے رہے ہیں وہ لوگ کس کی ابتدا میں؟ عبید اللہ بن زیاد کی ابتدا میں. ان کا نام حسین کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یعنی یہاں پر نام حسین اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جب انسان کا رہبر اور رہنما عبید اللہ بن زیاد جیسا ہو، بلکہ کربلائیت اس کا نام ہے کہ انسان ان ظالم حکمرانوں کا ساتھ چھوڑ کے اتنا شعور پیدا کرے کہ الہی رہبر کے سائے میں آتا ہے. اور جب انسان ایسا شعور پیدا کر لے گا تو حقیقت میں اس کا نام ہے وہ کربلا ہے. انہوں نے کہا کوفے میں کنفیوژن پائی جاتی ہے اور ہر وہ انسان جو دین الہی کو اپناتا ہے وہ کنفیوز رہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلتا، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے، یہ بھی امامہ پہنتے ہیں وہ بھی امامہ پہنتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی کلمہ گو ہے وہ بھی کلمہ گو ہے. تو وہ اس بات کو جان لے کہ یہ کربلا ابھی تک نہیں پہنچا، اس کا سفر کربلا کی جانب تو ہو سکتا ہے کہ کربلا میں کسی کو کوئی بھی شک و نہیں ہے، تعداد میں کمی ہے، لیکن علم اور شعور کی بلندی پہ یہ آباد پائے جاتے ہیں. کوفے میں جناب مختار ہے، کوفے میں سلمان بن خزائی ہے، کوفے میں جناب علی بن قروا پائے جاتے ہیں اور کوفے میں مسلم بن عقیل بھی ہے. اور کوفے کے اندر دوسرے آباد آپ دیکھ رہے ہو کہ کوفے کے اندر طلحہ ایک بھرا ہوا شہر ہے. جب امیر المومنین اس شہر میں موجود تھے
کی جو در و دیوار کو بڑھایا گیا ہے، لیکن کوفے کی دیوار کو بڑھایا نہیں، اتنی ہی مسجد ہے کوفے، تو ہزاروں لوگ کوفے میں پائے جاتے ہیں اور لبوں پہ سب کے نام حسین ہے، اور ایسے میں جتنے احباب پائے جاتے ہیں ان میں اور بھی بہت سے نام ہیں۔ حضرت مسلم جب فیض ابن زیاد آتا ہے تو حضرت مسلم قیام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کے لبوں پہ نام حسین ہے کہتے ہیں مسلم رک جاؤ، آپ رک جائیے، بولا حسین کو آنے دیجیے، جیسے ہی وہ آگے کوفے کے اندر ہماری جانب بھی آدر ہے۔ اب وہ حضرت مسلم کے قیام کو روک دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ہادی شہید ہو جاتے ہیں، مسلم شہید ہو جاتے ہیں، اور حسین ابن علی جو ہے وہ وہاں پر کوفے میں آ ہی نہیں پاتے، بلکہ کوفے سے باہر ایک کربلا کی سرزمین پہ آپ اپنے خانوادے کے ساتھ شہید ہو جائیں۔ تو یہ لوگ یعنی یہ جو حضرت مسلم کو روک رہے ہیں، اور وہ عوام جو اتنی بات کر رہی ہے ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں حسین ابن علی کا نمائندہ کس کو تصور کرنا ہے، آیا مسلم حکیم کو تصور کرنا ہے یا اپنے خاندان کے قبیلے کو کرنا ہے؟ تو در حقیقت میں ماہ محرم اس کا نام ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کے اندر اس بے شعوری کو ختم کر دے جو اس کو اس زمانے اور اس مقام سے ملتی ہے، اور کربلا اس کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسین بن علی کے لشکر کے ساتھ شامل کر دے۔ ان کی طرح کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفہ در حقیقت میں جہالتوں سے بھرا ہوا شہر ہے، اور کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا علم کا شہر ہے، کیونکہ وہاں پہ انا مدینہ العلم وہ علی بابا کا بیٹا پایا جاتا ہے، وہاں پر جو بھی احباب ہیں ان میں علم پایا جاتا ہے۔ تو کوفے کے اندر ہمیں چھوڑنا ہے اور کربلا کا سفر طے کرنا ہے۔ اچھا، کوفے اور کربلا کی زمینوں میں ایک خاص فرق ہے۔ کوفے میں مسجد ہے، اور مسجد میں کتنے احباب پائے جاتے ہیں؟ 70,000 احباب نماز بولو پڑھ سکتے ہیں، اور کربلا میں کل کتنے؟ 72 یا 72 سے چل زیادہ، ٹھیک ہے، 72 ہے یا 72 سے چل زیادہ ہے۔ تو کوفے کے اندر کتنے احباب ہیں؟ ہزاروں احباب ہیں، لاکھوں احباب پائے جاتے ہیں۔ آج ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں، جی اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، اکثریت یہ کر رہی ہے۔ تو کوفہ نام ہے اکثریت کا، اور کربلا نام ہے بولو اقلیت کا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے لوگو جو خدا کے بندے ہیں، خدا کا پیغام کیا ہے کہ کبھی اکثریت کے ساتھ نہ چلنا، بارہا کس لیے؟ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت تو ہے لیکن ان میں علم بولو پایا نہیں جاتا۔ تو اکثریت سے اقلیت کا سفر طے کرنا ہے، یہ محرم اس کا نام ہے کہ اگرچہ کربلا میں اقلیت پائی جاتی ہے لیکن ہم اس اکثریت کا سفر چھوڑ کے اقلیت کا طرف چلتے ہیں، وہ رائے حق کی طرف چل پڑے، جسے حسین ابن علی نے فرمایا کہ الناس ابید دنیا، لوگ تو دنیا کے بندے، وَإِذَا نُصِرُوا فِي الْفَلَاحِ، جب مصیبت میں گر جاتے ہیں تو قلت دیان، دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ تو ہم کو جو دیندار کم ہے، ہمیں اکثریت کو چھوڑ کے ان کم دینداروں کی طرف اختیار کرنا ہے۔ درود پڑھیے۔ اس کو ہمیں شناخت کرنی ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے حسینیت کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفے میں حکمران ہے، اور کربلا میں بھی بولو حکومت ہے۔ کوفے میں کس کی حکومت ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کی۔ اور کربلا میں کس کی حکومت ہے؟ اگرچہ زمین کم ہے، آباد کا دائرہ محدود ہے، لیکن امامت اگر ہے تو حسین ابن علی کی، ایسا ہی ہے۔ تو کوفیت کس کا نام ہے؟ کوفیت اس کا نام ہے کہ انسان ایک ایسی زمین پہ رہے کہ جہاں پر غیر الہی حکومت ہو، یعنی کوفہ اس کا نام ہے کہ انسان اپنا رہبر اس کو تصور کرے، بولو اپنا لیڈر اس کو تصور کرے، اپنا رہنما اس کو تصور کرے جسے خدا نے نہیں بنایا ہوا،
اور جسے خدا نے نہیں بنایا ہوا خدا اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ فرماتا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. جہاں تو شیطان کسے کہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا شیطان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، یہ تم پہچانو. شیطان در حقیقت میں ولی کا نام ہے. الشیاطین بولو اولیاء. شیطان کسے کہتے ہیں؟ ولی کا نام ہے. وہ سرپرست ہے، وہ رہبر ہے، وہ ولی ہے. کس کا ولی ہے؟ من دون اللہ. اللہ نے اسے بنایا ہوا بولو نہیں ہے. تو کوفے میں حکومت ہے غیر الہی اور کربلا میں حکومت ہے بولو الہی. تو کربلا اس کا نام ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے وہ حکومت ختم کر دے جو غیر الہی ہے اور اپنے سر سے اس سائے کو ہٹا دے جو غیر الہی ہے اور اس سائے کی طرف جو ہے سفر طے کرے جو کہ الہی سفر ہے. کربلا اس کا درود پڑھیے. کوفہ کسے کہتے ہیں؟ کوفے میں بھی ایک نظام ہے، کوفے میں بھی ایک حکومت ہے اور کربلا میں بھی ایک حکومت. لیکن کوفے میں حکومت کون سی ہے؟ جسے اللہ نے بنایا بولو نہیں ہوا. اور کربلا میں حکومت کون سی ہے؟ جسے خدا نے بنایا ہے، جسے خدا نے انتخاب کیا ہے، جسے پیغمبر نے غدیر میں اعلان فرمایا تھا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں. اور پیغمبر نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا وَمَا كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو در حقیقت میں کربلا اس ولایت کا نام ہے جسے خدا نے بنایا، اس ولایت کا نام ہے. اور کوفہ اس نظام کا نام ہے جسے خدا نے نہیں بنایا، وہ بندوں کا بنایا ہوا نظام ہے. تو کربلا جانے سے مراد کیا ہے؟ ہماری اس محرم میں آنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں مراد کہ ہم جو ہے وہ چاند نکل گیا تو ہم کربلا والوں میں شامل ہو گئے اور چاند اگر ڈوب گیا تو ہم کربلا والوں میں شامل نہیں ہوئے. بلکہ کربلا پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو اس کردار میں ڈھال لے جو کربلا والوں کا کردار ہے. تو کربلا والوں کا کردار کیا ہے اور کوفے والوں کا کردار کیا ہے؟ کوفے میں وہ نظام پایا جاتا ہے جسے خدا نے نہیں بنایا، اور کربلا میں وہ نظام پایا جاتا ہے جسے امامت کہتے ہیں. تو در حقیقت انسان کا کربلا پہنچنا اس سے مراد ہے کہ انسان ان نظاموں کو چھوڑ دے جو غیر الہی نظام ہے اور اس نظام میں چلا جائے جو کہ امامت کا نظام ہے جسے خدا نے مطالبہ کیا. درود پڑھیے محمد. کوفہ کس کا نام ہے؟ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک خور میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ماں کے رحم میں بھی رہتا ہے تو خور ہے. اس کے بعد اللہ نے تو اس کو ایک آزاد زمین میں پیدا کیا، محل میں آزاد وطن بصورت باری. انسان کی اس دنیا میں رہنے کا انداز مچھلی کی طرح ہونا چاہیے، محل میں آزاد وطن. ہمیں ایک مٹی کا پابند نہیں ہونا چاہیے، ایک علاقوں کا پابند بولو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے. ہمارا وطن کون سا وطن ہے؟ ہمارا وطن تو اسلام ہے. جہاں کہیں بھی اسلام پایا جاتا ہے تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں کہیں اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. کیونکہ ہم مصطفی ہے، ہم محمدی ہے، ہم نبوی ہے، ہم نبی تو عالم کے کلمہ وہ ہے، تو ہمارا وطن تو وہ ہے. تو کوفہ اس بات کا نام ہے کہ اس جو عالمگیر نظام ہے اس کو انسان بھول جائے اور اپنے آپ کو ایک خور میں چڑھا دے. وہ خور کس کا ہو سکتا ہے؟ تنظیموں کا خور. وہ خور کس کا ہو سکتا ہے؟ وابستگیوں کا خور. وہ خور کس کا ہو سکتا ہے؟ تعلقات کا خور. بعض اوقات انسان بہت سے احباب ہے، علماء کرام ہے، بزرگان ہے، لیکن کوفہ کس کو مانتا ہے؟ الہی رہبروں کو نہیں مانتا، بلکہ کس کو مانتا ہے؟ علاقے کے رہبروں. تو آپ کے پاس جو تنظیم ہے، جو علاقہ ہے، بعض اوقات یہ انسان کو حق تک نہیں آیا، یہ انسان کے آگے بہت بڑی دیوار بن جاتا ہے. تو کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ان دیواروں کو توڑ دیا جائے اور اس زمین پہ اگرچہ وہ ریگستان ہی کیوں نہ ہو اس جگہ پہ سفر طے کیا جائے. اگر انسان ان در و دیوار کو اور ان تنظیموں کے فوج ہو، آپ دیکھیے کہ یہ کیوں نہیں امت بن پاتی. پیغمبر نے تو ایک دین چھوڑا ہے، ایک مذہب ہے، ایک قرآن ہے، ایک خدا ہے،
تو یہ کیوں بنے ہوئے؟ ہر ایک کا رہبر الگ ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنے ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے، ہر ایک کا مفاد الگ ہے۔ اگر ایک ملک میں جو ہے اسلامی ممالک میں سے حملہ ہو جائے تو اس کا کون جواب دے گا؟ بولو، اس ملک کی فوج ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میں حج پہ گیا تو ایک حاجی صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اگر جو ہے اگر ایک ملک کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو کون جواب دے گا؟ میں نے کہا جی اس ملک کی فوج ہے، اس ملک کا حکمران ہے، اس ملک کا سب کچھ ہے، وہ جواب دیں گے۔ کہ اگر یہ بتائیے اسلام کی توہین ہو جاتی ہے، قرآن کی توہین ہو جاتی ہے، اسلامی رہبروں کی توہین ہو جاتی ہے تو کوئی جواب دے گا؟ تو اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ یہ کربلا اس کا نام ہے کہ یہ جو تنظیمیں بن جاتی ہے نا، یہ انسان کو محدود کر دیتی ہے، یہ خود ایک بت بن جاتی ہے کہ انسان کربلا نہیں پہنچ پاتا۔ یہ تنظیمیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ انسان اپنے دائرے کو محدود کر لے۔ یہ وابستگیاں، جی ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کا بیان آیا ہے ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی چیز صحیح بیان نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو فرقہ واریت کی دیواریں، تنظیموں کی دیواریں اور حتیٰ یہ کہ وطنیت کی دیواریں، یہ رکاوٹ کرتی ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک تنظیم بہت بڑا گروپ ہے، آپ افسوس یہ ہے کہ کتنے ہی آپ تنظیموں سے وابستہ ہیں، تنظیمیں کام کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان سے انسان دل لگا لے اور یہاں تک کہ ایک عالمی نظام جو حسین بن علی کی طرف سے ملا، جو نبی دو عالم سے ملا، ان سے انسان رک جائے تو تنظیم ایک خود بن جاتی ہے۔ در حقیقت میں تنظیم، اگر آج کا یہ تنظیم ہے، پارٹی ہے، پتن ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں یہ ایک سانپ کی طرح ہے۔ اگر سانپ کیا کرتا ہے، سانپ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے جو اس کو جگہ دیتا ہے اسی کو جا کے ڈس لیتا ہے۔ تو در حقیقت تنظیم یہ کام کرتی ہے کہ جس مقصد کے لیے تنظیم بنتی ہے یہ اسی کو جا کے ڈس لیتی ہے اور اس کے ہدف کو کھا لیتی ہے اور اس کے بعد وہیں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک تنظیم بنا لی، اور آپ نے بھی ایک تنظیم بنا لی، تنظیمیں دونوں نے بنا لی، اور کسی نے ملت کے اندر غربت کو ختم کرنے کے لیے، جیسے ہی ختم کرنے کے لیے آپ نے بنا لی، اب آپ نے بس مقصد ہے غربت کو ختم کیا جائے، ان کا مقصد بھی ہے غربت کو ختم کیا جائے، لیکن جیسے ہی آپ نے تو پروگرام کیا تو یہ نہیں آئیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تنظیم نہیں کر رہی۔ بھائی تنظیم کہاں سے آ گئی؟ تنظیم تو تھی نہیں، مقصد تو تھا کہ قوم کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے، قوم کو آگے بڑھایا جائے، اس کے جو معیار کو بلند کیا جائے، لیکن آپ کس نے روک دیا؟ تنظیم نے۔ اور جب انہوں نے کیا آپ نے کہا ہماری تنظیم نے نہیں کیا، ہم نے جانا نہیں ہے، کیوں؟ آپ چلے جائیے، آپ کو بلایا بھی ہے، نہیں بات یہ کیا وہاں پہ ہماری تنظیم کا بینر نہیں ہے، ہمارا بندہ وہاں پہ موجود بولو نہیں ہے، جس کو ہم بڑا مانتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یعنی تنظیمیں در حقیقت میں ایک دیوار ہے جو انسان کو بولو کربلا بولو نا جانے نہیں دیتی۔ یہ وطنیت کی ایک بت ہے، یہ انسان کو کبھی بھی کربلا تک جانے نہیں دیتی۔ جیسے تین امت کہتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکین پڑا کی رسم لطف و ستم اور تہذیب کے آزر میں تراشے صنم اور ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے۔ یعنی سب سے بڑی چیز جو الہی نظام کی طرف رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا بولو؟ وہ وطنیت ہے، یہ تنظیم ہے، یہ علاقائیت ہے، اور کربلا اس علاقائیت کو توڑنے کا نام ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بھی مکی نہیں ہے، مدنی نہیں ہے، ایرانی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ ایرانی نہیں ہے، افغانی نہیں ہے، بلکہ کربلا اس کا نام ہے کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، امت رسول میں گم ہو جا، اس طرح سے گم ہو جا نہ قرآنی رہے باقی، نہ ایرانی رہے باقی، نہ کہ کوئی اور شے باقی رہے۔ تو حسینیوں ہمیں اس محرم میں کربلا کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی اپنی علاقائیت اور
اپنی لسانیت اور اپنی وطنیت اور اپنی تنظیموں کو چھوڑ کے الہی رحمت کے سائے میں آنا ہے اور الہی نظام کے سائے میں آنا ہے، اور پھر سب نے مل کے لبیک یا حسین کہنا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خاندان جناب ابو طالب علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ محرم کا دن ہے، اور اگر لبیک کہنا ہے تو ایسے ہی بزرگ تو کہیں، لیکن جوان جن کو اللہ نے جان دی ہے، اور جوانی کس لیے ہے؟ اگر یہ جوانی حسین پہ نہ قربان ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرے ساتھی جتنی دل و جان میں جان ہے آپ اتنی آواز کے ساتھ کہیے، تعداد کم تصور نہ کیجیے، اس لیے کہ کربلا میں بھی کم ہی تعداد تھی، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے اس کم تعداد میں اگر شعور آ جائے تو خدا نے فرمایا میں اس کو فتح عطا فرماتا ہوں، اور میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تعداد کم ہے تو کیا ہوا؟ خدا فرماتا ہے تو میرے نا، اگر کم ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو حسینی، وہ جذبہ حسینی ہونا چاہیے۔ مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہی لب ہے، یہی لب ہے۔ سب سے پہلے اپنے لبوں پہ لبیک لے کے آئیے، اپنے اتنی طاقت سے کہیے کہ آپ کے دل میں ایک حرارت پیدا ہو جائے، وجود میں ایک حرارت پیدا ہو جائے۔ جب یہ حرارت پیدا ہوگی تو مومن آپ کے روح میں بھی ایک حرارت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیے جو اعمال کرائے جاتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے شب قدر کے اعمال ہے، دوسرے اعمال ہے، سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے غسل کرنا، سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ نے غسل کرنا۔ جب بھی نماز کے لیے آیا جاتا ہے سب سے پہلے کہا جاتا ہے وضو کرنا۔ کیوں یہ وضو کیوں کرنا ہے؟ یہ غسل کیوں کرنا ہے؟ آپ نے تو لیلۃ القدر میں جانا ہے، یہ غسل کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کا بدن پاک ہو گیا تو آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ بھائیو لبوں پہ نام حسین لے کے آؤ، ان دروں پہ، ان در و دیوار پہ حسین ابن علی کا نام لے کے آؤ، اپنی گاڑیوں میں حسین ابن علی کا نام رکھو، ہر جگہ پہ حسین حسین کرو، اس لیے کہ اگر لبوں پہ حسین آ گیا تو اس کے لطف و کرم سے دل پہ بھی حسین آ جائے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کے کہنے کے لیے ایک چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں، کیا ضروری ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ میری خداوند مطال اگر آپ کو قرآن دے تو ایک چیز آپ میں نہ ہو، اگر ہمارے اندر وہ نہ ہو تو قرآن بھی ہمارے پاس نہیں آتا۔ خدا نے کربلا جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، لیکن اگر ایک شے ہمارے اندر نہ ہو تو مومنین کرام کربلا بھی ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے کیسے اگر قرآن بھی اللہ دے، قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب بولو نہیں ہے، اور کربلا سے بڑھ کے بھی کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے، لیکن جو قرآن کا مزاج ہے وہی کربلا کا ہے۔ قرآن کا کیا مزاج ہے؟ خداوند مطال فرماتا ہے دیکھو میں تمہیں قرآن دیتا ہوں تم اس کو قبول کرو، اور اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی تمہارے اندر وہ حالت پیدا نہ ہوئی تو قرآن بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آئیے دعائے مدینہ آپ سب کو آتی ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت مدینہ میرے ساتھ پڑھیے، آپ سب کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بولو آگے، ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب میں دے رہا ہوں، یہ کتاب میں خدائے پر حق دے رہا ہوں، لیکن کس کو دے رہا ہوں؟ ھدی للمتقین کو دے رہا ہوں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ بولو متقی کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ شاید بعض آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جو نمازی ہے وہ متقی ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ متقی ہے، جو یہاں آیت میں مراد ہے جو حج کرے وہ متقی ہے۔ نہ بھائیو، اس کو متقی نہیں کہتے، اگرچہ تقوی کا یہ نتیجہ ہے، لیکن یہ تقوی بولو
نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نمازیں ہوگی تو قرآن ملے گا, نمازیں ہوگی تو قرآن ملے گا, روزہ ہوگا تو قرآن ملے گا, حج کر کے آؤ تو قرآن ملے گا. قرآن کس کو ملا؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے, جو روزہ بولو نہیں, قرآن انہیں کے لیے اترا نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی گئی تو قرآن ملے گا, تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 5 وقت نمازی ہو گئے تو قرآن کس کو ملے گا؟ بولو ہدی للمتقین, قرآن اس کو ملے گا. قرآن سب کے لیے آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, اے لوگوں یہ سب کے لیے آیا ہے. ہدی للناس یہ سب کے لیے ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں یہ موعظہ یہ سب کے لیے آیا ہے. ایھا الناس, ناس یعنی سب کے لیے ہے. لیکن جب یہ فائدہ اٹھانے کی باری ہے تو کیا فرمایا؟ ہدی بولو متقی, متقی اٹھائے گا. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی یا حقیقت میں علماء کرام نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا وہ یہ کہ زرخیز, آمادہ دل, زرخیز دل, جو اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ جب الہی پیغام آئے تو اس کو قبول کر لے. یعنی کیا مطلب؟ زمینیں 2 طرح کی ہیں, ایک بنجر اور بولو ایک زرخیز. بنجر میں جتنے بیج ڈالے جائیں, بولو جتنی بارشیں ہو جائیں اور جتنے وہاں پہ گل اگائے جائیں, جتنی مالی محنت کرے وہاں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اور ایک زرخیز زمین ہے. زرخیز زمین وہ ہے اگر آپ سفر طے کریں پہاڑوں کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہاڑ جو پتھر ہیں لیکن ان پتھروں کو توڑ کے درخت اگے ہوئے ہیں. اس زمین پہ اگر آپ سفر طے کریں, قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض, تو پتھروں کے سینے کو توڑ کے ان کے کنارے میں بھی درخت اگے ہوئے ہیں. بہت سے پہاڑ ہیں وہ پتھروں کے ہیں لیکن درخت وہاں پہ اگے ہوئے ہیں سر سر میں. کیوں؟ اس لیے کہ زرخیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر بنجر زمین میں ہو تو کتنے ہی بیج ہو جائیں وہ ضائع چلے جائیں گے, اور اگر انسان زرخیز زمین میں رہے تو وہاں پر صرف اور صرف بیج اگر پرندہ بھی لے کے آ جائے, ضروری نہیں ہے کہ مالی لے کے آئے. اگر آپ نے دیکھا ہو جہاں پہ پانی متواتر گرتا رہتا ہے پنالوں سے, وہاں پہ اگر پرندے کے منہ سے بھی بیج گر جائے وہاں پہ خدا درخت بنا دیتا ہے. ہمارے خاص سبب کیا ہے؟ اس زمین پہ تو بیج اگتا نہیں ہے, وہ دیوار پہ بھی اگ جاتا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو وہ زرخیز ہے کیسے وہاں پہ قلبی وہاں پہ پہنچ گیا جو عیسائی تھا, کیسے ہر پہنچ گیا کربلا میں جو کہ لشکر یزید میں تھا, کیسے وہاں پہ دوسرے احباب پہنچ گئے جو امامت کو بھی نہیں مانتے تھے, اور کیسے وہ جو امامت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ یمن چلے جائیے, آپ بحرین چلے جائیے, آپ مکے چلے جائیے. سبب کیا تھا؟ بارے سبب کیا تھا؟ خدا فرماتا ہدی للمتقین. ایک میں تقویٰ تھا, ایک میں زرخیزی تھی. جو زرخیز تھے وہ بھلے پوری دنیا میں کہیں بھی تھے, وہ کربلا پہنچ گئے, اور جو بنجر تھے وہ وہیں پہ رہ گئے جہاں پہ تھے. یہ محرم کا پیغام ہمیں دیتا, یہ محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حسین کے لیے لبیک کہہ لیں, حسین کی امامت کے لیے آمادہ کر لیں. اگر آمادہ کر گئے تو آپ یقین جانیے ہم کربلا پہنچ جائیں, ہم کربلا پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیے ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, یعنی جو زرخیز ہے تو کربلا بھی ان لوگوں کے لیے فائدہ دے گی جو کہ زرخیز ہے. اور جو زرخیزی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, نوری اکرام, زرخیزی کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جو بزرگ عالم جیسے محسن گراتی کا اگر جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی بزرگ کا جملہ ہو تو انسان کی ضروری ہے کہ اس کو ذکر کرے تاکہ انسان جو ہے خدا اس کی توفیقات میں ہم سب کی توفیقات کا اضافہ کرے. اور اس طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, فرماتے یہ ہے زرخیزی تقویٰ کس کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ پیٹرول کا نام ہے. پیٹرول یہ ہے زرخیزی کا نام. کیوں؟ اگر کوئی پیٹرول ہو کسی جگہ پہ تو اسی جگہ پہ آگ لگانے کے لیے کتنی آگ چاہیے؟ بولو کتنی آگ چاہیے؟ بس ایک تیلی جو ہے اگر لگ جائے, ایک تیلی لگ جائے تو پیٹرول آگ لگنے کے لیے بولو کافی ہے. اور اگر کسی جگہ پہ گلی ہو وہاں پہ کتنی تیلیاں چاہیے؟
वहाँ पूरी माचिस बेकार चली जाएगी, आप बोलो नहीं लगेगी। पर ये नहीं देखो कि इन मजलिस आज़ाद में पढ़ तो रहा है, हमें अपने आप को आमादा करना है पैगाम हुसैन इब्ने अली के लिए। अगर हमारे दिल आमादा हुए तो एक परिंदे की चोंच में भी अगर एक दाना बीज गिर गया तो खुदा वहीं पे तरफ दे देगा, वहीं पे जो है सफेदी पैदा कर लेगा। और अगर हमने दिलों को आमादा ना किया हुआ और हम कहीं भी खो जाए कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जरूरी है कि हम अपने आप को पेट्रोल की तरह बनाएं कि शम्मा कहीं से भी मिले, हिदायत की पैगाम बोलो कहीं से भी मिले, हम तंजीमों के खौफ से बाहर आ जाए, इलाके के खौफ से बाहर आ जाए, वतनियत के खौफ से बाहर आ जाए, बेहिसी से बाहर निकल आए, तो एहसास पैदा कर रहे कि जो हुसैन एहसास हुसैन इब्ने अली के लश्कर में पाया जाता है। तो उन्होंने कहा आइए दो जुमले आपकी मसाइल के अफसर के ताकि उनको अपने आप को आमादा कीजिए, क्योंकि अगर ये दिन आमादा हो जाए तो हकीकत में ये आप एहसास और बेदार हो जाता है, जो आमादा होता है उसके लिए ज़्यादा गुफ्तगू दरकार नहीं होती है। और अगर दिल आमादा न हो फिर इंसान को जोर भी लगाए तो बात पर कितने मिले। अब ये पता नहीं खुदावंद मुबारक का हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह कितने ही अजीज थे, कितने ही दोस्त थे, कितने ही साथी थे जो पिछले साल हमारे दरमियान में थे, लेकिन इस दफा नहीं है। अल्लाह ये पूरे शर्म बख्शा है, ये तेरा कर्म है कि दोबारा हम दस्तरखाने हुसैन इब्ने अली पे आए, दोबारा उसकी इमामत पे आए हैं, दोबारा हमें ये मुहर्रम का महीना अता किया है। अल्लाह जब दोबारा ये दे दिया है तो हमें वो भी दे दे जो करबला वालों को मिला। जब आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, जब दूसरी दुआएं पढ़ते हैं तो जानते हो क्या पढ़ते हो? असर की दुआ है, फजर की दुआ में क्या पढ़ते हो? आप ये दुआ करते हो अल्लाहुम्मा आसान खैर सारा कभी बात पर सालिमीन, जो तेरे सारे बंदों को मिला है मैं उसका मानता हूँ। यानी मैं अगर लबों पे लेके भी आऊँगा तो क्या लेके आऊँगा? मैं यही करूँगा ना, मेरे घर में ये घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मकान मिल जाए, बेटा मिल जाए, लेकिन करबला में आप यकीन जानिए जो हुसैन के लश्कर में थे वो बेटे नहीं मांग रहे थे, वो मांगने के लिए नहीं आए थे, उनमें खास फर्क था। कूफे के लोगों में हाजतें थी, बेशक दरे हुसैन से हाजतें पूरी होती हैं, लेकिन मैं जो करबला का मिजाज बता रहा हूँ वो ये है कि हर कोई ये कह रहा था हुसैन इब्ने अली के खैमे पे आके हज़रत ज़हरा अगर हो सके तो कल पहले मेरा बेटा चला जाए। करबला पहुंचना यानी इस बात का नाम है, यानी कि हुसैन के पास आना कि हुसैन मेरा बेटा बच जाए। एक शायर ने कहा कि अजब था कि अकबर की लाश पे भी तो मैंने अपनी दुआएं मांगी। अगर करबला आई है तो यहाँ पे दुआ क्या मांग रही है? यहाँ पे अपने बेटों की दुआएं नहीं मांग रही, अपने नवासों की दुआएं नहीं मांग रही, अपने अजीजों की दुआएं नहीं मांग रही, बल्कि एक अंदाज करबलाई होना चाहिए कि करबला पहुंच चुके हैं तो करबला में क्या अंदाज है? करबला में जो है वो हमारा अंदाज क्या होना चाहिए? करबला में ये अंदाज है कि हर खातून ये कह रही है कि फरजंदे ज़हरा जनाब उम्मे फरवा ये कह रही है कि मौला हुसैन कल मेरा बेटा कासिम को बाद आप पे हो जाए, अगर आप इजाज़त दे दे जनाब रुबाब अपने बेटे को तैयार कर रही है कि हो सके तो अली असगर बेटा उससे कल तुझे मैदान शहादत में जाना पड़े। बेटा अगर तू छोटा है और मैं हाशमी नहीं हूँ, बेटा अब मेरे दूध की लाज रख लेना। हर माँ अपने बेटे को ये तैयार कर रही है। और सुनोगे रुबाब पे अल्लाह जनाब ज़ैनब है कि शब आशूर अपने बेटों को तैयार कर रही है। जनाब ज़ैनब है कि अपने बेटों को तैयार कर रही है और क्या कर रही है? का बेटा बेटा मेरे दूध की लाज रखना, बेटा तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवाजे हो, बेटा तुम्हें पाला ही हुसैन के लिए है। बेटा कल हो जाए तो अपनी जानों को दरेग न करना। और हर जवान ये कह रहा है कि माँ अगर कल मैं हुआ तो देखना सबसे पहले मैं जाऊंगा। और असहाब कराम जो है हुसैन इब्ने अली के साथी
کیونکہ ہاشمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہ میں سید نہیں ہوں. اور اگر سید نہیں ہے تو اصحاب حسین کا منظر کو دیکھ لے. کیا کہتے ہیں اصحاب حسین؟ بوڑھوں میں حبیب کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا. بوڑھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا. باب قلبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا. کربلا اس کا نام ہے. آئیے ایک واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کو مسائل سمجھیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے مسائل جو ہے وہ خاص الفاظ کو سمجھیں. آئیے روتے ہوئے حسین ابن علی سے یہ دعا مانگے کہ حسین ابن علی گئے اور اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کے گئے. آئیے آج ہم حسین ابن علی سے یہ دعا مانگے کہ مولا آپ مجھے یہ بھی توفیق دے دو کہ جیسے آپ اپنے چشمائے کو لے کے گئے مولا جیسے آپ اس دین کی نصرت کے لیے اپنے چشمائے کو لے کے گئے ہو مولا تجھے بھی وہ دل دے اور مجھے بھی وہ جگر عطا کرے کہ میں بھی اپنا چشمہ آپ کی راہ میں قربان کروں. اور مولا جیسے آپ اپنے علی اکبر کو لے کے گئے علی اکبر کو رخصت کیا وہ شبیہ پیغمبر جب جا رہے تھے تو علی اکبر نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پیچھے کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا دیکھا کوئی آ رہا ہے. اڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو کہا بابا آپ نے ابھی تو الوداع کیا ہے. کہا بیٹا کاش کوئی تیرا بھی جوان بیٹا ہوتا اور تو دیکھتا کہ جب ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کو رخصت کرتا ہے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. بولا میں وہی چاہتا ہوں میں بھی کوئی اپنا جوان بیٹا آپ کی راہ پہ قربان کروں. آپ دیکھیے کربلا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو اپنے آپ کے لباس کو بدل لیں. کربلا اس کا نام ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدل لیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ آج اس بات کا عہد کرنے کا نام ہے کہ بارے رہا میرے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. سب نے جانا ہے. اور آپ دیکھیے کتنے ہی احباب ہے کہ کورونا کی وجہ سے چلے گئے لیکن آئیے دعا کیجیے نہ جانے لبیک کہنا کب پڑ جائے. بارے رہا میں تیری بارگاہ میں آؤں گا لیکن تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں ان رونے والوں کے صدقے میں تو میری یہ دعا قبول کر دے کہ جیسے میرا مولا حسین جائے شہادت پہ گیا ملک الموت نہیں آیا پاس بلکہ یہ خود گئے. بارے رہا مجھے وہ توفیق دے کہ میں خود مقام شہادت پہ جاؤں خود اپنے قدموں سے چل کے جاؤں. کربلا اس کا نام ہے. تو میں نے کہا کربلا اس کا نام ہے. خیمے سج گئے ہیں اور آپ شہادت کے یہ ہے. وہ بھی نے کہا میں خدمت میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں. حقیقت میں آپ ماں اپنے بیٹے کو تیار کیے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا چاند رونما ہو گیا ہے لیکن یہ خیمے سج گئے یہ عزاخانے سج گئے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے دو تین جملے زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں احباب اللہ یہ محرم کا چاند تو نمودار ہو گیا ہے لیکن اہل بیت کے چاند غروب ہو رہے ہیں. ہاتھوں کو جوڑ کے احباب اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے جملے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاند تو طلوع ہوا لیکن ایسے نہیں طلوع ہوا. ان میں فرقہ کا چاند قاسم کربلا کی ریتی میں گڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو رہا ہے. یہ کربلا کا چاند تو طلوع ہو گیا لیکن جناب رواب کا علی اصغر کربلا کی ریتی میں تیر کا رہا ہے. جب حسین لے کے چلے ایک ظالم نے تیر مارا. سن کے ارباب کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تاریخ کے صوبے علی من العذر الى العذر. علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. یہ کربلا کا چاند تو یہ محرم کا چاند تو طلوع ہو گیا لیکن جناب ام البنین کا چاند حضرت عباس نہر کنارے اپنے بازو کٹا کے سو گئے. آخری جملہ سنے گا ارباب اللہ یہ کربلا کا چاند تو طلوع ہو گیا لیکن زہرا کا